اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل یونیورسٹی سے کوالیفائڈ ہوں۔ ہم سورہ آل عمران کر رہے ہیں جس میں مریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ 44 تک ہم نے کر لیا تھا، 45 ہے۔ اس قالت الملائکۃ یا مریم، جب کہا فرشتوں نے اے مریم۔ اب بار بار ذکر آ رہا ہے کہ فرشتے باتیں کر رہے ہیں مریم سے، رب باتیں کر رہا ہے مریم سے۔ اے مریم، ان اللہ بلا شبہ اللہ یبشرو کا بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم جیعا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ، یبشرو کا، بشارت دیتا ہے، لفظ بلفظ ترجمہ، بشارت دیتا ہے، بکلمات، تم کو کلمات، منہ، کلمات اللہ، بکلمات منہ، تم کو کلمہ کی، اسمہ، نام ہم جانتے ہیں، اسم نام کو کہتے ہیں، جس کا نام ہوگا مسیح عیسی ابن مریم۔ یہاں لفظ مسیح بھی بولا ہے اللہ نے اور عیسیٰ بھی کہا ہے، اس کا نام ہوگا مسیح ابن مریم۔ ذی وجیہہ، اور وجیہ ہوگا، ہم کہتے ہیں نا وجاہت، بہت وجاہت ہے اس میں، وجیہ ہوگا، وجاہت ہو گئی اس کے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، والمقربین، اور وہ مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ اچھا، یہاں پہ دوستو تو اب ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ کہا فرشتوں نے اے مریم، بے شک اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے کلمت اس کی، یعنی اللہ کی، کلمے کی، جس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہوگا، یعنی مسیح بھی آپ کا نام ہے، عیسیٰ بھی آپ کا نام، وجیہن، اور وجیہ ہوگا، فی الدنیا والآخرۃ، دنیا اور آخرت میں وجیہ ہوگا، ومن المقربین، اور مقربین میں سے ہوگا۔ تو یہاں پہ میں بتانا چاہوں گا کہ حضرت عیسیٰ کا چونکہ والد نہیں تھے، والد کے بغیر پیدا ہوئے تھے، تو ہر جگہ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، اور مزیدار کی بات یہ ہے کہ بائبل میں بھی عیسیٰ ابن مریم ہے، عیسیٰ ابن مریم ہے، کہیں پہ بھی آپ کے کسی والد کا ذکر نہیں ہے۔ عیسائیوں نے بائبل میں ایک جوزف نامی شخص کو وہ ان کا باپ بنانے کی کوشش کی ہے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ وَبِكَلِّمُ، اور باتیں کرے گا، کلام کرے گا، الناس، لوگوں سے، فی المہد، مہد کہتے ہیں گہوارہ، یعنی گود میں، کہلن کہتے ہیں جب میچور عمر ہو جاتی ہے، 1.5 عمر ترجمہ کیا گیا، وہ ٹھیک ہے۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور صالحین میں سے ہوگا۔ اچھا، ہر نبی صالحین میں سے اللہ نے کہا ہے، جس طرح وہ حضرت زکریا کے بیٹے یحییٰ کا ذکر ہے، اس کا بھی کہا صالحین میں سے ہوگا، اور حضرت عیسیٰ کو بھی کہا صالحین میں سے ہوگا۔ اب ترجمہ، اور باتیں کرے گا لوگوں سے گود میں اور 1.5 عمر میں بھی، اور صالحین میں سے ہوگا۔ قالت ربی انا یکون لی ولدن ولم یمسسنی بشرن قال کذالک اللہ یخلق من یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ یہ لفظ کن فیکون بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ قرآن پاک میں استعمال کیا۔ اب لفظ بلفظ ترجمہ، قالت، کہا، یعنی مریم نے کہا، ربی، اے میرے رب، انا، کہاں سے ہوگا، یکون کہاں، انا کہاں سے، یکون ہوگا، لی میرے ہاں، ولدن اولاد، ولم، اور نہیں، یمسسنی، مجھے مس کیا کسی نے، چھوا، بشرن، کسی بشر نے، یعنی انسان، مرد اور عورت جب سیکس کرتے ہیں، مباشرت کرتے ہیں، تو پھر یہ اولاد ہوتی ہے۔ تو حضرت مریم کہہ رہی ہیں کہ یا اللہ، میرے پاس تو کوئی مرد آیا ہی نہیں، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، تو کیسے ہوگا؟ کالا، فرمایا، کذالک اللہ اسی طرح کرتا ہے، کذالک، اسی طرح اللہ، یخلق، تخلیق کرتا ہے، ما، جو، یشاء، چاہے، اذا، اور جب، قضا، فیصلہ کر، امرن، کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا، تو بس، یقول، کہتا ہے، لہو، اسے، کن فیکون، ہو جا، اور ہو جاتی ہے۔ اب ترجمہ کرتے ہیں۔ کہا مریم نے، میرے رب، کہاں سے میرے بچہ پیدا ہوگا جبکہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے،
اللہ نے کہا کہ اللہ جس طرح چاہے تخلیق کرتا ہے، جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کسی امر کا تو بس اتنا حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اگلی آیت، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، وَيُعَلِّمُهُ اور علم دے گا، تعلیم دے گا، الکتاب کتاب کی یعنی انجیل کی، والحکمہ اور حکمت کی، دانائی کی، والتورات اور تورات کی، والانجیل اور انجیل کی۔ تو فرمایا اور وہ تعلیم دے گا اس کو کتاب کی اور حکمت کی اور تورات کی اور انجیل کی۔ یہ حضرت موسیٰ کے بارے میں بھی یہ آیت ہے، اسی طرح یہ ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی ہے، حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی ہے، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی ہے۔ یہی چیز کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے، اور یہاں چونکہ ابھی قرآن نہیں اترا تو اس وقت تورات موجود تھی حضرت موسیٰ کی، اور انجیل کی نازل جو کی گئی۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ إِنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَانفُخُوا فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْبَرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تھوڑی سی لمبی آیت ہے۔ فرمایا وَرَسُولٌ اور رسول ہوگا اِلیٰ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پہ۔ اچھا، بنی اسرائیل کے آخری رسول تھے، نبی تھے حضرت عیسیٰ، اس کے بعد رسالت جو ہے وہ شفٹ ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بنی اسماعیل کی طرف، اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف۔ انی جب قد جئتکم بے شک میں، جئتکم لایا ہوں تمہارے پاس، بیایاتن اور نشانی، من ربکم رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے۔ اچھا، اس آیت میں معجزے اللہ تعالیٰ نے جو حضرت عیسیٰ کو دیے تھے ان کے بارے میں ذکر ہے۔ انی بلا شبہ، اخلقو میں بناتا ہوں، تخلیق کرتا ہوں، لکم تمہارے سامنے، من الطین مٹی سے، کہیئات طیر پرندہ کا، طائر کہتے ہیں، طیر پرندہ، پرندے کا مجسمہ، فنفخو پھر میں پھونکوں گا، نفخ پھونک سے، پھونکوں گا، فی اس میں، فیکون تو وہ بن جائے گا، طیرن پرندہ، زندہ یعنی پرندہ بن جائے گا، باذن اللہ اللہ کے اذن سے۔ یہ عیسائی نہیں مانتے۔ حضرت عیسیٰ نے بائبل میں بار بار کہا ہے کہ میں جو کرتا ہوں حضرت اپنے رب کے حکم سے کرتا ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں وہ خود تھے چونکہ اللہ کے بیٹے تھے، نعوذ باللہ۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، ابریو اور تندرست کرتا ہوں، الأكمحَ اندھے کو، والابرص اور بالابرص اور کوڑی کو، برس سے، وأحیی اور زندہ کرتا ہوں، مطلب وہی زندگی دینا، الموت مردوں کو، بإذن اللہ اللہ کے اذن سے، وأنبئکم اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں بما تاکلون جو تم تاکلون کھاتے ہو، وما اور جو تدخرون ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم گھر کو، بیت سے، بیوتکم گھروں میں، ان بے شک فی ذالکا اس میں لآیات نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو۔ یہ حضرت عیسیٰ خطاب کر رہے ہیں اپنے ماننے والوں سے، اپنے لوگوں سے، اپنی قوم سے۔ ترجمہ یہ ہے کہ اور رسول بنایا بنی اسرائیل کی طرف، کہا اس نے کہ بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں، میں بناتا ہوں تمہارے سامنے مٹی سے مجسمہ پرندے کا، اور پھر پھر اس میں پھونک دیتا ہوں اس کے اندر تو وہ زندہ پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے اللہ کے حکم سے، اور صحت دیتا ہوں اندھے کو اور کوڑی کو، اور زندہ کرتا ہوں مردوں کو اللہ کے حکم سے، اور بتا سکتا ہوں، خبر دیتا ہوں تمہیں جو تم کھاتے ہو اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو اپنے گھروں میں، بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم مومنین ہو، اگر تم ایمان لے آؤ یہ چیزیں دیکھ کے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ والے اوئے
احل لکم بعض الذی حرم علیکم وجئتکم بآیۃ من ربکم واتقوا اللہ وأطیعون. اگلی آیت میں فرمایا ومصدقا، اور تصدیق کرتا ہوں، لما جو بینا ہے، یدئی مجھ سے پہلے، من التورات تورات میں جو نازل ہوا تورات میں، وَلِأُحِلَّ اور حلال کرتا ہوں، لکم تمہارے لیے، بعض الذی بعض چیزیں، حرما جو حرام کی گئی تھیں، علیکم تم پر، وجئتکم اور آیا ہوں تمہارے پاس، لایا ہوں تمہارے پاس، بآیات نشانی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واتقوا اللہ وأطیعون لہذا تم مجھ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. تو جب ترجمہ کرتے ہیں اور تصدیق کرتا ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے ہے یعنی تورات میں، اور حلال کرتا ہوں تمہارے لیے بعض چیزیں جو حرام کر دی گئی تم پر، مطلب ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اور لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. تو یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں. دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ.